السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ یو آر آل ویل. آج ہم سب جمع ہوئے ہیں اس زوم سیشن پہ حنا اور افشاں کی اور عامر بھائی کی والدہ کی دعائے مغفرت کے لیے، سولت شہناز آنٹی کی دعائے مغفرت کے لیے. موت جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا. جس طرح کہا جاتا ہے نا، دا اونلی تھنگ سرٹن اباؤٹ لائف از ڈیتھ. اینڈ اگر اس سال، یہ جو گزرا ہوا سال ہے، جس طریقے سے ہمیں اس حقیقت کا اندازہ ہوا ہے، شاید پہلے ہماری لائفز میں شاید ہم نے اس طریقے سے اس کو وٹنس نہیں کیا، جس طریقے سے لوگ بیمار ہوئے، لوگ ہیلپ لیس ہوئے، اور کس طریقے سے لوگ اس وائرس کا شکار ہو کے اس دنیا سے جا رہے ہیں. بہرحال جیسے میں نے کہا، موت ایک اٹل حقیقت ہے. اینڈ قرآن پاک میں اس حوالے سے کئی آیات موجود ہیں. کچھ آیات دیکھ لیتے ہیں. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہر متنفس یعنی ہر جاندار، ہر ذی روح، ہر سانس لینے والی مخلوق موت کا مزہ چکھنے والا ہے. ہر متنفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. ہر متنفس، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. تو جو شخص آتش دوزخ یعنی جہنم کی آگ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. Interestingly, I had heard a speech many years ago. Steve Jobs, the inventor of Windows and Apple, اس کی ایک اسپیچ تھی بڑی انٹرسٹنگ. He had this is after his recovery from cancer, and he was addressing the Stanford University graduation ceremony. اینڈ اس کی اسپیچ کا ایک حصہ تھا، جب اس نے اسپیچ شروع کی تو اس نے کہا، میں نے اپنی زندگی میں کچھ چیزیں سیکھی ہیں، اور اٹ واز اے ویری انسپائرنگ اسپیچ. بٹ اس کا صرف ایک ٹکڑا میں یہاں کوٹ کر رہی ہوں. ہی سیڈ، ڈیتھ از دا بیسٹ تھنگ کریٹڈ. اینڈ I mean, it's very strange, to hear something like this. But اس کا جو اپنا ایکسپیرئنس تھا when he faced death face to face, in the sense کہ اس کو کینسر کا ڈائگنوسس ملا تھا، اور پھر اس نے ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ you will not live. And then obviously وہ اس سے زیادہ he outlived the predicted number of years. And he says کہ وہ جو اس کا ٹائم پیریڈ تھا when he recovered from cancer, that was his most productive period, because every day he would get up and look at himself in the mirror, and he would say to himself, if today were the last day of my life, how would I like to live it? So I'm just quoting this here because I find it very inspirational. He's not obviously of our faith, لیکن it's so inspirational کہ ایک انسان ڈیتھ کو کس طرح سے لے رہا ہے، کہ اس کے لیے وہ ڈیتھ موٹیویشن بن رہی ہے to live every day to the fullest. تو anyway، تو موت جیسے کہا گیا قرآن پاک میں ایک اٹل حقیقت ہے، اور چونکہ ہم سب نے الٹیمیٹلی اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو ظاہر ہے ہمارے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے، یا ان لمیٹڈ وقت نہیں ہے. تو اس چھوٹی سی زندگی میں پھر کیا کرنا ہے، اور اس دنیا کی حقیقت جیسے اس آیت کے اینڈ میں بتایا گیا کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. تو دھوکے کا سامان کیوں کہا گیا اس کو؟ اس حوالے سے ایک اور آیت دیکھ لیتے ہیں. سورہ حدید آیت نمبر 20 and 21، یہ دو آیات ہیں جو میں پڑھوں گی.
اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت اور آرائش اور تمہارے آپس میں فخر اور ستائش اور مال اور اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب اور خواہش ہے. ایک کمپٹیشن ہے نا. اور اس کی مثال پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک یعنی اس دنیا کی زندگی کی مثال اللہ تعالیٰ کائنات کے ایک فیچر سے دیتے ہیں، جیسے بارش کہ اس سے کھیتی اگتی ہے، اس سے کھیتی فلرش کرتی ہے، اگتی ہے بارش کے پانی سے. کسانوں کو بھلی لگتی ہے، انہوں نے اپنی محنت سے اس میں بیج بویا ہوتا ہے، اس کو کاشت اس کو کیا ہوتا ہے، تو کسانوں کو وہ بہت بھلی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے وہ گروتھ. پھر جب وہ خوب زور پر آتی ہے یعنی فل بلوم پہ وہ کھیت آ جاتا ہے، تو پھر تم اس کو دیکھتے ہو کہ وہ پک کر زرد پڑ جاتا ہے، یعنی اس کا ایک لائف سائیکل ہے. ٹھیک ہے. ایونچولی آفٹر ریچنگ اٹس فل بلوم پھر کیا ہوتا ہے، وہ اپنی ڈیتھ کی طرف جاتا ہے، زرد پڑ جاتا ہے اور پھر چورا چورا وہ کھیتی ہو جاتی ہے. اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید ہے اور مومنوں کے لیے خدا کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے. اور دنیا کی زندگی تو متاع فریب ہے. تو اس دنیا کی زندگی کا دھوکہ کیا ہے؟ یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کا سب سے بڑا دھوکہ ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت ایک مثال سے اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح تمہارے ارد گرد جو چیز بھی تم دیکھتے ہو کہ وہ گرو کرتی ہے اور یعنی جاندار ہے، اس کے ایک لائف سائیکل ہے اور اس نے ایک دن مر جانا ہے. تو وہی انسان کی زندگی پہ بھی وہی حقیقت انسان کی زندگی پہ بھی اپلائی کرتی ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها كأرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اگر یعنی اس کمپٹیشن کے جذبے کے ساتھ، یعنی جو انسان ایک کمپٹیشن کے جذبے کے ساتھ اس دنیا میں کام کرتا ہے اینڈ ایکسیل کرنا چاہتا ہے، سم ٹائمز یو آر کمپیٹنگ ود یور اون سیلف ایون، تو اللہ تعالیٰ اس جذبے کو رد نہیں کر رہے. وہ کیا فرما رہے ہیں کہ اس جذبے کو یوٹیلائز کرو. کس چیز میں؟ دوڑو یا آگے بڑھنے کی کوشش کرو. سابقو، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو. کس چیز میں؟ اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف، جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کا سا ہے، اور جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خدا پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے. ٹھیک ہے. ایمان بالغیب از دا فاؤنڈیشن. اس الٹیمیٹ ریالٹی کو تسلیم کرنا اور اس کو ماننا اور اس کو سمجھنا اور اس کا ہمارے حوالے سے جو پلان ہے اس زندگی کے حوالے سے اس کو ماننا. ٹھیک ہے. اور یہ خدا کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے. یعنی اگر تم ایک کمپٹیشن کا جذبہ رکھتے ہو اور تم ایکسیل کرنا چاہتے ہو، تو تم پھر ان ایریا، اس فیلڈ آف کمپٹیشن میں جاؤ جو تمہیں الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کی طرف پہنچائے گا. ٹھیک ہے. اور ہم اگر نیکی کو سمجھنا چاہیں کہ پھر وہ کون سے کام ہیں، یا نیکی کی ڈیفینیشن قرآن پاک کے مطابق کیا ہے، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ نیک کون ہے یا نیک کام کون سے ہیں، تو اس حوالے سے ہم ایک آیت دیکھ لیتے ہیں وچ از اے ویری کمپریہنسو آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کی حقیقت بیان کی ہے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177، اس کو آیت بر بھی کہا جاتا ہے، یعنی نیکی کی آیت. بر کا جو لفظ ہے نا، جیسے میں نے کہا، وہ نیکی کے لیے یوز ہوتا ہے قرآن پاک میں. اور بھی کئی الفاظ ہیں جو نیکی کے لیے یوز ہوتے ہیں، اینڈ بر از ون آف دیم. آیت 177 میں اچھا، اور اس آیت کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ یہودی اپنی شریعت میں بہت سخت تھے اور شریعت کے معاملات کو
بہت زیادہ امپورٹنس دیتے تھے، اور اس معاملے میں یعنی ایسا لگتا تھا گویا شریعت ہی پورا دین ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے قبلے کی ڈائریکشن اور کس طرح کھڑا ہونا ہے، یہ سب چیزیں ور آف دی utmost امپورٹنس. یعنی ان کے لیے وہ نیکی کے سب سے بڑے کام تھے، یا لیٹ سے کہ سب سے امپورٹنٹ کام تھے شریعت کی جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. اس حوالے سے اور ریچولز کے جو انٹریکسیز ہیں یا ریچولز کی جو ڈیٹیلز ہیں، تو ریچولسٹک ہو گئے تھے یہودی. تو اس حوالے سے اس بیک گراؤنڈ میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ریویل کی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نیکی یہی نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو. یعنی نیکی کسی ڈائریکشن کو فیس کرنے میں نہیں ہے، کسی ریچول کی ادائیگی میں ان ڈیٹیلز کو آبزرو کرنا، یہ نیکی نہیں ہے. یہ تو بہت ہی تنگ نظریہ ہے نیکی کا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ نیکی نہیں ہے. تم جس چیز کو الٹیمیٹ نیکی سمجھ رہے ہو صرف وہ نیکی نہیں ہے. نیکی کیا ہے؟ بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ خدا پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور خدا کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں. دس از دا بگننگ پوائنٹ. یعنی آپ کا جو ایمان ہے، جو آپ کے دل میں ہے، ٹھیک ہے، یور بلیف سسٹم، وہ اتنا ضروری ہے. وہ آپ کی وہ بیس بنے گا اس نیکی کو کرنے کے لیے، کسی بھی نیکی کو کرنے کے لیے. اور پھر ظاہر ہے آپ کی نیت خالص ہو جائے گی پھر خدا کے لیے. جب آپ اپنی نیت خدا کے لیے خالص کریں گے تو پھر سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں، سب سے پہلے اس کے بعد عمل کیا بتایا؟ عمل بتایا. اور مال باوجود عزیز رکھنے کے، مال جو ہے، جو آپ کا جو پیسہ ہے، جو آپ کی دولت ہے، وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ پریشیس پوزیشن ہے، کیونکہ اس پہ آپ کا سروائیول ہے. ٹھیک ہے، آپ کا سروائیول اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. سو دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ ہارڈ ارنڈ منی ہوتا ہے اور وہ سب کو بہت عزیز ہوتا ہے، کیونکہ اسی سے ہم سروائیو کرتے ہیں، اسی پہ ہم گرو کرتے ہیں. تو اس مال کو باوجود عزیز رکھنے کے، باوجود اس کی محبت کے، وہ شخص کیا کرے گا جو ایمان لائے گا؟ وہ اس کو خرچ کرے گا رشتہ داروں پر اور یتیموں پر اور محتاجوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں کو دیں گے، اور گردنوں کے چھڑانے میں. یعنی کسی کے گردن، یہاں پہ سلیوز مراد ہے، سلیوز کو آزاد کرانے میں. اب کیونکہ سلیوری ایگزسٹ نہیں کرتی تو اس کی اپلیکیشن یعنی کسی کو کوئی قرضے میں دبا ہوا ہے، کوئی قرضے، یعنی ایک طرح سے سمبولکلی اس کی بھی گردن جکڑی گئی ہے، تو اس کا قرضہ اتروا دینا، اس میں خرچ کرنا. یعنی آپ کا سرکل ایکسپینڈ ہوگا اکارڈنگ ٹو واٹ یو بین گیون. اگر آپ کے پاس صرف اتنے پیسے ہیں کہ آپ اپنی فیملی کو ہی آپ مشکل سے سسٹین کر پا رہے ہیں، تو بس وہی آپ کے لیے نیکی ہے. اور پھر اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر آؤٹ سائڈ یور فیملی، یور رشتے دار. یعنی قرآن پاک جس طرح کرسچن کانسیپٹ ہے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، تو پھر آپ دا سرکل ایکسپینڈز آؤٹ ورڈز. ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ اپنی سوسائٹی میں ارد گرد اپنے رشتے دار، یتیم، محتاج، مسافر اور ارد گرد آپ دیکھیں گے. یعنی جو شخص ایمان لے آئے گا خدا پہ اور روز آخر پر، سب سے پہلے اس کے اندر کیا ڈیولپ ہوگا؟ ایک سینسٹیوٹی ڈیولپ ہوگی. وہ اپنی سیلفشنس سے باہر آئے گا اور وہ لوگوں کے بارے میں سینسٹیو ہوگا ان کی نیڈز کے حوالے سے. اور وہ اس حوالے سے اگر اسے کوئی نہ بھی بتائے، وہ خود اس چیز کو دیکھے گا اور وہ خود حساس ہوگا اس معاملے میں کہ اس وقت کس کو کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس میں ہم اور بھی بات کریں گے کہ صرف مال ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس پہ اور بھی ہم آگے بات کرتے ہیں. تو یہاں پہ تو بہرحال مال کی بات ہو رہی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور زکوٰۃ دیں. یعنی یہ جو ایکسپینڈیچر ہے یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے. ٹھیک ہے، زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے. اور جب عہد کر لیں، ٹھیک ہے، نیکی اور کیا ہے؟ نیکی جب آپ وعدہ کر لیں کسی سے، اور وعدہ اس طرح کا کہ جو سیریس وعدہ ہے، کانٹریکٹ ہے.
ایسے نہیں, ٹھیک ہے, یعنی ویسے تو اپنی ہر بات کا پاس رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے, جو بھی کمٹمنٹس ہیں ان کو سیریسلی لینا چاہیے, اپوائنٹمنٹس, کمٹمنٹس, اینی کائنڈ آف کمٹمنٹ, بٹ اسپیشلی دا ونز وچ آر ریٹن آؤٹ کانٹریکٹس یا لیگل کانٹریکٹس, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں تو اور زیادہ آپ کو کیئرفل ہونا چاہیے. تو ان کو پورا کر لیں, جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں, یہ بھی ایمان کی نشانی ہے, ٹھیک ہے. مومن یا نیکی کیا ہے؟ عہد کو پورا کرنا, اور سختی اور تکلیف میں, بیماری میں, سختی میں, تنگی میں, فائنینشیل ہارڈشپ میں, اور جنگ کے وقت ثابت قدم رہنا, ناٹ ٹو گیو اپ ہوپ, ٹھیک ہے, اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنی پرابلمس کو فیس کرنا, ٹھیک ہے, اور پازیٹیو رہنا, یہ صبر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں, اور یہی وہ ہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں, یعنی یہ نیک لوگ ہیں. نیکی کی ڈیفینیشن یا نیکی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک طرح سے سم اپ کر دیا. تو نیت صاف ہوگی خدا کے لیے, اور پھر انسان کی نیت انسانوں کے لیے بھی اچھی ہوگی, ٹھیک ہے نا, ظاہر سی بات ہے. پھر اس کا فوکس کیا ہو جائے گا؟ اللہ کو راضی کرنا, تو وہ انسانوں کے معاملے میں بھی وہ سنسیئر ہوگا. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کے دیکھیں مختلف درجات ہیں اس دنیا میں. میں ایک ہاؤس وائف ہوں, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے میری طرح کی ایک خاتون جو ہے وہ ایک بہت انفلوئنشل پولیٹیشین ہو, ٹھیک ہے, میری ہی ایج کی ہو. کوئی اور ہو سکتا ہے جو بہت پرومیننٹ سرجن ہو. تو یعنی ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ یعنی ماحول میں, ڈفرینٹ خاندان میں, ڈفرینٹ حالات میں پیدا کیا, ڈفرینٹ سرکمسٹانسز میں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح کوئی فزیکلی کوئی ہینڈی کیپ ہو سکتا ہے, کوئی یعنی مینٹل ہینڈی کیپ ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ صلاحیتیں دی گئی ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہر میدان میں آگے بڑھتے ہیں. تو ڈفرینٹ صلاحیتوں کے ساتھ خدا تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا. سورہ انعام کی آیت 165 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا, اپنا ریپرزینٹیٹیو, اپنا خلیفہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ شرف دیا کہ وہ اس دنیا کو سنبھالے, وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے, ٹھیک ہے. یعنی ایک پوزیشن دی انسان کو, ایک بہت پرومیننٹ اور خاص پوزیشن دی, اشرف المخلوقات بنایا, ٹھیک ہے. اس کو جو ذہنی صلاحیتیں دیں, اس حوالے سے انسانوں سے بہت زیادہ, جانوروں سے انسان بہت زیادہ آگے ہے. اور جو وہ کریٹ کر سکتا ہے, جو وہ امیجن کرتا ہے, اسی طرح جو انسان نے لینگویج بنائی ہے جس میں وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے, پھر سویلائزیشن بنائی انسان نے. تو انسان جو ہے وہ اس دنیا میں اس نے بہت یعنی ایڈوانسمنٹ کی, سائنٹیفک جو سائنس کے جو لاز ڈسکور کیے, اس کے تھرو انسان کہاں سے کہاں پہنچا ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کے ہمیں اس دنیا میں بھیجا, اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کر دیے. جیسے میں نے کہا نا, کسی کو علم میں اللہ نے بہت زیادہ نواز دیا, کوئی یعنی کسی علم میں آگے نکل گیا, کوئی میڈیسن میں آگے نکل گیا, کوئی انجینئرنگ میں, کوئی کسی اور فیلڈ میں. تو اللہ تعالیٰ نے سب کو مختلف درجات دیے, ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے, تاکہ جو کچھ کیوں کیا یہ اللہ نے, کیوں کیا یہ اس لیے نہیں کیا کہ انسان فخر کرے اور کہے کہ میں تو اتنی کمال کی چیز ہوں اور اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا, اس لیے نہیں کیا. یہ مختلف درجات کیوں دیے, اس کا مقصد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں وہ تمہاری آزمائش کرے. جو کچھ بھی اس نے تمہیں دیا ہے, تمہاری ٹیلنٹ, تمہاری فزیکل ایبلٹیز, تمہاری نالج, تمہاری ویلتھ, ٹھیک ہے, any other talent or ability that you have. You might be a good speaker, you might be a good painter, a good artist. So any talent, any ability, any position in life that God has given you, اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہیں, ٹھیک ہے. کیا آزما رہے ہیں کہ ہم اس ابیلٹی کے ساتھ کیا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. کیا ہم اس کو اچھی طرح یوز کرتے ہیں, انسانوں کے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں, یا پھر ہم صرف اپنا اس میں کوئی مٹیریل گین حاصل کر کے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں, ٹھیک ہے.
صلاحیت تو اچھی ہے، مطلب اس کا یوزج کیا ہے یہ دیکھا جائے گا. بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے. تو اب جیسے میں نے کہا کہ جو کچھ خدا تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، قرآن پاک میں ایک جگہ یہ آیت بھی آتی ہے، آیت کا ٹکڑا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو لوگ ایمان لے آتے ہیں غیب پر، جو کچھ ان کے رب نے ان کو دیا ہے رزق میں میں نے کہا سب کچھ آ جاتا ہے، آپ کا علم، آپ کا ٹیلنٹ، آپ کی سکلز، آپ کی ابیلٹیز، کریٹیوٹی، یور پوزیشن، یور اسٹیٹس. تو وہ کیا کرتے ہیں پھر وہ لوگ اپنی سیلفشنس سے، اپنی سیلف سے اوپر اٹھ کے اور ایمپتھائز کرتے ہیں، وہ حساس ہوتے ہیں سوسائٹی میں اپنے ارد گرد جو افراد ہیں ان کی نیڈز کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور وہ پھر اس احساس کے تحت اور خدا کی رضا کے لیے وہ ان کی ہیلپ کرتے ہیں، اور وہ بدلے میں ان سے شکریہ بھی نہیں چاہتے. کیونکہ انہوں نے وہ اس جذبے کے تحت کیا ہے کہ یہ خدا نے مجھے دیا ہی اسی لیے ہے کہ میرے پاس جو زیادہ ہے میں اس سے دوسروں کی مدد کر سکوں. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان سے اللہ نے کیا چاہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور ایک حدیث میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا اخلاق اپناؤ. خدا تعالیٰ کی جو صفات ہیں جو قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ نے بیان کی ہیں، ٹھیک ہے، رحمان اور رحیم، تو یعنی ہم بسم اللہ جب پڑھتے ہیں تو اس میں یہ دو صفات تو آ ہی جاتی ہیں. تو رحم کس قدر زیادہ ہوگا اس ہستی میں، تو رحم کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ پالنے والے ہیں، نرچر کرنے والے ہیں، تو ہمیں بھی لوگوں کو نرچر کرنا چاہیے. یعنی ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی ضروریات جس حد تک ہم پوری کر سکتے ہیں. ظاہر ہے رب تعالیٰ کی جو خصوصیات ہیں وہ تو انفینٹ ہیں نا، وہ تو ایک انفینٹ لیول پہ ہیں. ہم اپنی جو ہیومن کیپیسٹی ہے اس کے اندر ہم اسٹرائیو کریں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان کوالٹیز، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں. اور اسی کو صبغت اللہ بھی کہا گیا کہ اللہ کا رنگ اپنا لو، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح خالق ہیں، کریٹ کرتے ہیں، تو انسان کو بھی اللہ نے یہ خوبی دی ہے کہ وہ کریٹ کرے. ٹھیک ہے، اور رازق ہیں، رزق دینے والے ہیں. اگر آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ کماتے ہیں تو آپ خرچ کریں، آپ رزاق بنیں، آپ خرچ کرنے والے بنیں، آپ کنجوس نہ بنیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ شکور ہیں، قدردان ہیں، دوسروں کی ایفرٹس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، مصور ہیں، اور یعنی بے انتہا صفات ہیں، بہترین نام ہیں اس کے. اور یہ انسان کی زندگی کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ وہ ان سب چیزوں کو اپنی، یعنی یہ وہ گولز ان لائف ہونے چاہیے جن پہ آپ کی نظر ہمیشہ رہنی چاہیے. آپ کسی بھی پروفیشن میں ہوں، آپ کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہوں، when you have these guidelines with you، تو پھر آپ کسی بھی پروفیشن میں ہوں گے آپ انسانوں کو فائدہ پہنچائیں گے اور آپ نیکیاں ہی نیکیاں کمائیں گے. یو کین بی ان اینی پروفیشن. ٹھیک ہے، اینڈ میڈیسن اینڈ ٹیچنگ تو خیر بہت ہی نوبل پروفیشنز ہیں، اس میں تو آپ دے ہی دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، بلکہ میڈیسن میں کہوں گی آج کل کے دور میں تو لٹرلی ایک جہادی ہو گیا، جس طریقے سے یہ وائرس اور ان سب چیزوں کا رسک لے کے آپ دوسروں کی جانیں بچا رہے ہیں. تو وہ روز آپ کی نیکیاں ہیں. یعنی اگر آپ کا وہ ایمان اور آپ کی وہ نظر آپ کی وہ ہو تو پھر آپ سوچیں آپ کیا کس طرح سے آپ نیکیاں کما سکتے ہیں. اور آج ہم خاص طور پہ اس حوالے سے یہاں ہم جمع ہوئے ہیں کہ ہم سہولت آنٹی کے لیے دعائے مغفرت کریں. تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا یہ بھی بات کرنا چاہوں گی کہ اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے یعنی ایک طرح سے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے. اور جو بھی احسن عمل، جو بھی اچھا کام، جیسے میں نے کہا خلوص نیت کے ساتھ، یعنی بہترین نیت کے ساتھ جو بھی عمل اولاد کرے گی تو ماں باپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا. بیکاز ماں باپ نے اس کو وہ تربیت دی ہے اور ماں باپ نے پالا ہے، تو پھر اس تربیت کے نتیجے میں وہ اولاد جو بھی اچھے کام کرتی رہے گی وہ ان کے درجات کی بلندی کا باعث بنتی جائے گی. اور نیت پہ میں اتنا زور اس لیے دے رہی ہوں کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ آتا ہے کہ آخرت کے دن دلوں کے بھید کھولے جائیں گے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، یعنی جو انسان کے دل کے اندر ہے نا وہ نکالا جائے گا.
اور اسی کی بیسس پہ ججمنٹ ہوگی. ایک متواتر حدیث کا ٹکڑا ہے انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوگا. یعنی یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم شاید اس کو اس طریقے سے شاید انٹرنلائز نہیں کر پاتے، یا ہم سوچتے نہیں ہیں اس کے بارے میں کہ نیت کی امپورٹنس کس قدر زیادہ ہے. عمل اتنا سا ہو سکتا ہے، اٹ کین بی اے ویری اسمال ایکشن. کسی کو آپ نے راستہ دکھا دیا، کوئی لاسٹ تھا، آپ نے اس کو گائیڈ کر دیا، آپ نے راستہ دکھا دیا، راستے سے پتھر ہٹا دیا، ٹھیک ہے نا، آپ کو لگا کہ یہ کوئی وائر ہے، اس کے اوپر سے کوئی ٹرپ کر کے نہ گر جائے، میں یہ راستے سے ہٹا دوں. اٹس جسٹ سچ اے اسمال ایکشن بٹ یو تھاٹ اباؤٹ ادرز. بٹ وہ کیونکہ اس کے اندر نیت جب خالص تھی نا، تو وہ اس عمل کو وزن دے دے گی، وہ عمل بھاری ہو جائے گا آپ کے میزان حسنات میں، آپ کی نیکیوں کے پلڑے میں وہ بھاری ہو جائے گا. تو اسی لیے کوئی بھی کام، کوئی کاز جو آپ کے پیرنٹس سپورٹ کرتے تھے، ان کے رشتہ دار جن کو وہ ہیلپ کرتے تھے، یا جو بھی کام آپ کو پتہ ہے کہ وہ پسند کرتے تھے کرنا، اور آپ چاہیں تو آپ اس کو جاری رکھیں، وہ ان کے یعنی اعمال، ان کے جو اچھے اعمال ہیں، اور اس میں اضافہ ہوگا اور ان کے درجات کی بلندی کا باعث بن سکتا ہے. تو اور اسی طرح اپنے پیرنٹس کے فرینڈس کو آنر کرنا، ان کو عزت دینا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جیسے میں نے کہا، جن چیزوں کو، جن کازز کو وہ سپورٹ کرتے تھے، یا جو چیزیں ان کے وٹ ایور واز کلوز ٹو دیئر ہارٹ، تو یہ اولاد جب ان چیزوں کو جاری رکھے گی، اور کوئی بھی اچھا کام، اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی تھنگز دیٹ دے نیسیسریلی ڈیڈ، بٹ کوئی بھی اچھا کام اپنے فیلڈ میں رہتے ہوئے آپ ان کو ڈیڈیکیٹ کریں، ان کے نام پہ کھانا کھلائیں. کھانا کھلانے کا تو قرآن پاک میں اس قدر ذکر آتا ہے، کیونکہ دیکھیے جب ایک انسان کو بھوک لگی ہوتی ہے، اور ہم بھوک، ہمیں بھی، ہر انسان کو بھوک لگتی ہے، تو اس وقت آپ اس کھانے کو کتنا انجوائے اور اپریشیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر ایک شخص جو بہت دنوں سے اچھا کھانا نہیں کھا سکا، جب اس کو کھانا اچھا کھانا ملے گا، تو اس کی کتنی یعنی جو سیٹسفیکشن ہوگی، یا جو اس سے مسرت ملے گی. تو یہ اس کا ذکر بے انتہا جگہ پہ آتا ہے قرآن پاک میں کہ کھانا کھلاؤ. اینڈ اسی طرح پھر اور بہت سے نیکی کے کام ہیں جو کہ کیے جا سکتے ہیں. اینڈ ہر انسان اپنی کیپیسٹی، اپنی پوزیشن، اپنی حیثیت کے مطابق جو کرے گا اس کو اس کا اجر ملے گا، ٹھیک ہے. مطلب اس میں یہ نہیں ہے کہ اس نے اتنا زیادہ کیا تو پھر وہ آگے نکل گیا اور میں پیچھے رہ گئی. نہیں، میری کیپیسٹی کے مطابق اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میری کیا کیپیسٹی ہے، اور اس کے مطابق جو میں کروں گی وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اس کو قبولیت حاصل ہوگی ڈپینڈنگ آن مائی انٹینشن. تو اب دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اے رب، اے رحمان، اے رحیم، یا ارحم الراحمین، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، اے اللہ، آج ہم سہولت آنٹی کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ہم آپ سے گڑ گڑا کر آپ سے ان کی دعائے مغفرت کرتے ہیں. آپ کا وعدہ ہے کہ انسان جب نیکیوں کا پلڑا برائیوں کے پلڑے سے بھاری ہو جائے گا کسی بھی انسان کا، تو آپ اس کو بخش دیں گے، آپ اس کے گناہ معاف کر دیں گے. آپ ستار العیوب ہیں، آپ عیوب کو، عیبوں کو ڈھانپنے والے ہیں. آپ غفار الذنوب ہیں، آپ گناہوں کو چھپا دینے والے ہیں، مٹا دینے والے ہیں. یا رب، یا رحمان، ہم سہولت آنٹی کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو عذاب قبر اور جہنم کی آگ سے نجات دلا دے، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما. یا رب، وہ آپ کے حوالے ہیں،
آپ کے جوار رحمت میں ہیں، آپ ان کے درجات بلند کر دیجئے. ان کی اولاد حنا، افشاں اور عامر بھائی کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے. یا رب، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، ان کے گناہ اس طرح دھو ڈالیے جیسے برف اور اولے میل کو دھو دیتے ہیں. یا رب، ان کو بہترین مقام عطا فرمائیے، ان کو اپنے پاس اپنے جوار رحمت میں بلند ترین مقام عطا فرمائیے. اور اسی کے ساتھ یا رب ہم حنا اور افشاں کی کزن، کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ حنا جی فرا، ان کا نام ہے طلعت نجیب، جو آج کل کینسر کا شکار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی یہ بیماری دور فرما دیجئے. یا شافی، یا رحیم، یا رحمان، ان کی تکلیف دور فرما دیجئے، ان کی یہ بیماری جڑ سے ختم کر دیجئے اور ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائیے. ان کی مشکل دور کر دیں، ان کی تکلیف دور کر دیں اور جلد از جلد ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دیں. آپ کے لیے تو بس کن کہنا کافی ہے، آپ کن کہہ دیجئے اور ان کی بیماری دور کر دیں. اور اسی کے ساتھ جتنے بھی لوگ آج بیمار ہیں، جو سفر کر رہے ہیں، جو کووڈ کا شکار ہیں یا اور بیماریوں کا تکلیفوں کا شکار ہیں، یا اللہ ان کی تکالیف دور کر دیں، ان کے گھر والوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں. اور خاص طور پر آج ہم سہولت آنٹی کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اب اگر آپ لوگوں میں سے کوئی کچھ اور دعا کرنا چاہتا ہے، پلیز آپ ایڈ کر دیں تو اور اچھا ہو جائے گا. اگر کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے، یو آر موسٹ ویلکم. آپ لوگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کچھ دعا کرنا چاہیں تو. اور should I conclude it now? جزاک اللہ فرا. I think you really summed it up really nicely. الحمدللہ. conclude. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ اس دعا میں، اس ایفرٹ میں جس قدر خلوص نیت تھا، اسی اعتبار سے اس کو قبولیت عطا فرمائیے اور ہم سب کو درگزر کیجیے. ہم سب خطا کے پتلے ہیں، ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں، ہم روز گناہ کرتے ہیں. ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیجیے، ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں استقامت دیجیے، ہمیں صبر دیجیے، ہمیں شکر گزار بنائیے اور ہمارے گناہ معاف کر دیجیے اور ہم سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیجیے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.